ہمیں تو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں اور بیٹھتی ہی گند کے اوپر ہیں. بالکل مجھے فخر ہے. انجینئر گندی مکھی ہے، یہ بات جاوید احمد غامدی صاحب نے کہی ہے. اور انجینئر سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے بڑا عالم کون لگتا ہے؟ کہنے لگا جاوید احمد غامدی. یعنی دنیا کا سب سے بڑا عالم جاوید احمد غامدی انجینئر محمد علی مرزا کو گندی مکھی کہہ رہا ہے، اور اس نے غصہ بھی کیا تھا. اب وہ غصہ اہل سنت میں نکال رہا ہے کہ جناب مجھے کہتے ہیں کہ گندی مکھی ہے. بھئی آپ کے استاد نے آپ کو گندی مکھی کہا ہے. یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے. بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بابیں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے. اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابیں ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا. تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے. صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا. وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا. ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقید کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے. لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے. تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے. اس میں بہت پھول ہے، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں. مطلب آپ ہیں گندی مکھی. سب سے آدمی کے قریب عزیز استاد ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں اور میں ان کو سارے دنیا کے عالموں سے بڑا عالم سمجھتا ہوں. وہ سب سے بڑا عالم جو اس کے نزدیک ہے وہ اس کو گندی مکھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہوں. لیکن مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا، یعنی میں جس گند پہ جا کے بیٹھ رہا ہوں، یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ یا باقی باتیں، یہ تمہارے بزرگوں کا گند تھا. اور 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کا نہیں تھا، ان کی کتابوں میں ہے. تو کتابیں پرنٹ کس نے کی؟ اس سے چندے کس نے بٹورے؟ آج تک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے. کسی کی جرت نہیں کہ ان مکتبوں کے باہر جا کے دھرنے دیں. پورے ملک کو یہ بلاک کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر. وہاں جا کے دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ادھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. وہ ان کے اپنے لوگ ہیں پرنٹ کرنے والے. خواہ کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، تذکرۃ الاولیاء ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں یہ لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں، آج تک پرنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے. مانو یہ گند تمہارے بزرگوں کا تھا، میں اس کو صاف کر رہا ہوں. چشتی رسول اللہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. کتنے فتوے آ چکے ہیں کہ جناب عالی یہ علاقی عبارت ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کتابوں میں بہت ساری موضوعات روایات آ جاتی ہیں، کتنا یہ گند ہے. میں نے تمہیں بتایا ہے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے جو سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے نا، مشکات المصابیح، قرآن کے نیچے کتاب اس کی مشکات المصابیح، اور 3ری جلد اس کے قرآن کے نیچے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک ایسی روایت ہے جس کو ماننے والا بے ایمان ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جاہل نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلِ تناسل منہ میں ڈال لے. کنائے نہیں کہنا، صراحتاً کہنا. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا. تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. یہ بار بار بتاتا یہ روایت. اور یہ کہاں ہے؟ یہ مشکات المصابیح میں ہے.
جلد 3 صفحہ نمبر 87 پر ہے، یہ قرآن کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی یہ خود کہتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ گند ہے میں صاف کر رہا ہوں، وہ قرآن کے نیچے تو نے رکھا ہوا ہے۔ پرنٹ کیوں نہیں بند کرواتے؟ بھائی تم کم سے کم قرآن سے تو نیچے ہٹا لو، تم کرو احتجاج، تم کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ کشف المحجوب میں فلاں جگہ سب سے پہلے تو تمہیں احتجاج کرنا چاہیے، تمہیں اپنے سامنے سے کتابیں ہٹا دینی چاہیے جس کے بارے میں تمہارا خود کہنا ہے کہ بہت بڑی گستاخی نبی علیہ السلام کی۔ تو مومن تو ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کہیں بھی گستاخی مومن کہتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، تیرے سامنے رکھی ہوئی مشکات المصابیح اسے تو ہٹا نہیں رہا، اور ایسی روایت کو کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی اور بندہ مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ البانی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ کہتا میرا وہ شیخ الاسلام ہے البانی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں 269 نمبر روایت ہے، البانی اس روایت کو صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کے فتوے کے مطابق وہ بے ایمان بھی ہوا۔ اور یہ کتنا بڑا یہ بغیرت آدمی ہے مرزا جہلمی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہتا ہے بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن وہ کتاب بقول اس کے اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے۔ اس نے خود یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو یہ کہے کہ فلاں پر عذاب آیا ہے تو یہ کفر ہے، یہ ورڈک دینا کفر ہے، اور اس نے فخر کرتے ہوئے اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر آئے۔ پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا۔ پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، فخر بھی کر رہا ہے اور فتویٰ بھی دے رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ جناب علی اس پر عذاب آیا ہے تو وہ کفر ہے، اور کفر یہ خود کر رہا ہے، اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ کیا ہوتا ہے یہ ذرا دیکھیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث 5116، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ آپ علیہ السلام منع فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، یہ باز نہیں آ رہا، یہ کہتا ہے ہم منگول ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کر رہا ہے۔ سامنے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 87 پہ حدیث ہے 4899، تو یہ حدیث کو نہیں مان رہا، نبی علیہ السلام کے فرمان سے غداری کرتے ہوئے فخر کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کرے میں نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہیں، جو کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آبا و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے ختم کر دیا ہے کہ جاہلی غرور مت کریں، جو مر گئے جہالت میں ان پر غرور مت کریں۔ یہ فخر کر رہا ہے، اللہ کا بھی دشمن، نبی علیہ السلام کا دشمن، ان جاہلی کافروں پر فخر کر رہا ہے۔ اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے جناب میں ان کو کافر تو کہتا ہوں نا، بھائی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کافروں پر فخر کرنا، وہ کافر تھے، فرمایا فخر کرنا اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جس کو اللہ ختم کرے اور یہ اس کو اٹھائے، اس کو ابھارے، میں منگول ہوں، میں منگولوں کی نسل سے ہوں، ہم منگولوں نے مارا تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ خدا کا غدار ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غدار ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے آپ کو۔ اگر یہ سچا ہے تو سامنے مشکات المصابیح ہٹا لے، پرنٹنگ رکوا لے، جناب یہ چندی لیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ان کے اپنے مکتبے ہیں، کل تو یہ کام کر لے۔ اس کا ہی اپنا کلپ ہے کہ بخاری میں ایسی روایت ہے جو گستاخی والی ہے، تو بخاری کو بند کرا دے۔ بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی
کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. دارالسلام والے چھاپتے ہیں، اس سے تو ہم چندے نہیں لیتے، اس سے تو ہم نہیں کھاتے. بھائی اسلام میں مسلمان جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کرتے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دارالسلام سے چھپی ہے یا بشیر سن سے چھپی ہے. مسلمان کہتا ہے گستاخی تو گستاخی ہے، خود مانتا ہے کہ بخاری میں گستاخی ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ کم سے کم ہٹا تو دے. ایک بندہ خود کہتا ہے کہ گستاخی ہے، چاہے وہ کشف المحجوم میں آ جائے چاہے بخاری میں آ جائے، پرنٹنگ رکوانی چاہیے. ہم کہتے ہیں آئیں جناب علی، آپ سامنے مشکات المصابیح سے ہٹا لیں اس کو، آپ پرنٹنگ رکوا دیں، ہم بھی احتجاج کریں گے بھی کشف المحجوم بند کر دیں چھاپنا. ہم بھی احتجاج کریں گے جناب علی ہشت بہشت چھاپنا بند کر دیں. یہ دو نمبری کیوں؟ عشق رسول والے دو نمبر نہیں ہوتا، یہ جھوٹا ہے، صرف دھوکے دیتا ہے. نہ ہمارا عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ کا، بلکہ مفتی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا ہے اور اس پہ اس نے ویڈیو بنائی، اسی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے یہ چھاپتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. اتنا دو نمبر آدمی ہے. ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے جناب بریلویوں کو مبارکباد کہ انہوں نے جو یہ کلمہ جو ہے اس کو چینج کر لیا، اور وہاں کہتا ہے کہ جناب علی اس کو آپ چھپوانا بند نہ کریں، اس کو ختم نہ کریں، اس کے نیچے لکھ لیں کہ جناب علی یہ گستاخی والی عبارت ہے. بھائی ایسی بہت ساری کتابیں جس میں گستاخانہ عبارات ہیں، اس طرح کے کلمے ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ہمارا عقیدہ ہے. اور خود یہ کہتا ہے کہ بخاری میں ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں نے عقیدہ نہیں رکھا. جب مسلمانوں نے عقیدہ نہیں رکھا تو ان پر ٹونٹ نہیں کرنی چاہیے. جب بخاری میں یہ روایت آ جائے جس کے بارے میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مسلمانوں پر ٹونٹ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ مسلمانوں پر عقیدہ نہیں بنایا. بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں. تو کیا ان کتابوں پر مسلمان عقیدہ بنا ہے؟ چشتی رسول پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ اگر پرنٹنگ رکوانی تو بخاری کی بھی رکوا لیں. آپ ہے ہمت تو پہلے آپ کریں، شروع ہو جائیں، آپ کریں احتجاج. یہ دو نمبر آدمی ہے. ہمارا کوئی عقیدہ نہیں چشتی رسول اللہ کا. یہ جھوٹ باندھتا ہے اور اپنے آپ کو کافر بناتا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. یہ کہتا ہے بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا، بنیادی عقیدہ یعنی جیسے بن الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک کا انکار بھی کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. کہتا ہے بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا. لعنت ہے ایسے جھوٹے پر، اور اس پر لعنتیں پڑ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کیا ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے یہ مشرکوں سے محبت کرنے لگا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اے ایمان والو میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھو، مشرکوں سے دوستی مت رکھو. یہ ایک مشرک آئی لو یو کہتا ہے. انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. دھروو راٹھی آئی لو یو، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تو نجس ہیں، ناپاک ہیں، اللہ کی ان پر لعنتیں ہوں. اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ حافظہ اللہ. ایک مشرک کو کہتا ہے حافظ اللہ، اللہ کو اس کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نہیں فرماتے ان پر لعنت ہو. اللہ کا دشمن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس اللہ کے دشمن سے اپنے دامنوں کو بچائیے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے. یہ آپ کو اللہ کا دشمن بنا کے رہے گا. خود تو بن گیا اللہ کا دشمن، کیونکہ اس نے ٹھان لیا کہ میں نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھی ہے. اس دشمنی میں اتنا آگے آ گیا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن مشرکوں کا دوست بن گیا ہے. جو ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مشرکوں کے ساتھ اٹھائے گا. یہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن. اللہ کے رسول بار بار منع فرما رہے ہیں کہ تم فخر نہ کرو. یہ کہتا ہے میں تو فخر کروں گا، میں تو منگول ہوں،
اور اپنا فتویٰ کیا؟ جو یہ کہے کہ اس پر عذاب آیا ہے، یہ تو وہی سے پتہ چلے گا، وہی تو آنا بند ہو گئی ہے، یہ کلمہ کفر ہے، اور اس نے یہ کلمہ کفر بک دیا، اپنے فتوے سے یہ کافر ہو گیا۔ اس کافر سے اپنا ایمان بچائیے۔ 3 سالہ آن لائن عالم کورس، جس میں آپ آن لائن مکمل قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، صرف و نحو کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر تا جمعہ یہ کلاسز ہوں گی رات 9 سے 10 بجے۔ گوگل میٹ پر یہ لائیو کلاس ہوگی، بعد میں ان کو اپلوڈ بھی کیا جائے گا تاکہ آپ ان کو دوبارہ دیکھتے رہیں۔ پاکستانی 2000 روپے اس کی فیس ہے۔ علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں۔ 8 جنوری 2024 سے کلاسز شروع ہوں گی۔